جی رضیہ یا ثنا کوئی بھی. جی میں کر لوں. جی جی. میں کر. ہاں جی ثنا آپ کر لیں. آیت نمبر 64. 60 علم یعلم. 63. 63. علم یعلم. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یعلموا انه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق اللہ لا العظیم. تعتذروا. صدق اللہ العظیم. تو اب جو ہے یہ ظاہر ہے کہ منافقوں کی بات ہو رہی تھی، اور اسی سلسلے میں جو ہے اب یہ آیات ہیں کہ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 63 میں. اور اس کے بعد یہ کہ منافق یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دیں. اور اے نبی ان سے کہو کہ اور مذاق اڑاؤ اللہ تعالیٰ کا اور اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ کھول دینے والا ہے، جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا کردار کھول کر رکھ دیا اور ان کے نام بھی بتا دیے. اور پھر یاد کریں منافقوں کی خصوصیات جو ہم نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں پڑھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، اور ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا بچوں والی بات ہے نا. بعض دفعہ یہ پڑھتے ہیں نا تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک سین کھنچ جاتا ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو آپ کوئی چیز کہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو مذاق میں بھی کوئی کسی کا مذاق اڑانا یا غلط بات کرنا وہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان سے کہو کیا تمہاری مذاق کے لیے اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی ہیں کیا. یعنی کہ اب اپنے جو ہے عذر، کیونکہ پھر لا تعتذروا، کیونکہ پھر ان کے عذر بہانے ہوتے تھے کہ ہمارے تو یہ اس لیے ہم کر رہے تھے. تو اپنے عذر مت تراشو، اور تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور ہم نے اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے. یعنی کہ جو زیادہ سخت منافق تھے، منافق مرد اور منافق عورتیں. اب یہ دیکھیں آیت نمبر 67 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ہے نا، اور وقف لازم ہے یہاں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ہے نا. بعضهم من بعض. اب ان کی کیریکٹرسٹک یامرون بالمنکر، وہ الٹا کرتے ہیں. حالانکہ جو ہے وہ اچھائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، تو وہ اس کا الٹ کر رہے ہیں. بھلائی سے منع کرتے ہیں اور خیر سے روکتے ہیں اور خود بھی رکے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ نسوا اللہ فنسیہم، تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. الف لام میم سجدہ میں بھی ہے کہ آج کے دن کو تم نے بھلا دیا تھا تو ہم نے بھی جو ہے بھلا دیا. تو یہ ان المنافقین هم الفاسقون، اور منافق ہی اصل میں جو ہے وہ فاسق ہیں، ہے نا. تو منافق مرد اور عورتیں جو ہیں وہ آپس میں دوست ہوتی ہیں، اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ لائک مائنڈڈنس ہے نا جو ہوتی ہے اسی کی بنیاد پہ دوستی ہوتی ہے نا. بعض دفعہ جو گیمز کے شوقین ہوتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہیں کوئی نرس ہیں، اس کے حساب سے ہماری دوستیاں اکثر چل رہی ہوتی ہیں نا. اور اسی طرح اب الحمدللہ جب سے قرآن کے ہم کو اللہ تعالیٰ نے شوق دے دیا ہے تو ہماری دوستیاں اس کے حساب سے، ہماری قرآنی بہنیں ساری الحمدللہ اس وقت موجود ہیں. کہاں دور دور سے فرزانہ مجھے نظر آ رہی ہیں، کل رضیہ سے بھی بات ہوئی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. اور تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، اور تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. یعنی کہ یہ مال اولاد جو ہے کیا ہے، دنیا کے مزے لینا، گپ شپ کرنا، بحثوں میں پڑنا، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ ویسی بحثوں میں تم بھی پڑھے جیسی بحثوں میں پہلے والے پڑھے. یہ کیا ہے، یہ سارے دنیا میں پڑھنے والی باتیں ہیں. بعض دفعہ ایک فضول سی بات ہے ہم ایک ایک گھنٹہ نکال دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حبطت اعمالہم، تو ان کے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے. اور سوچیں والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے
اور اگر مجھے صبح میں نے پڑھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اس کے سیکنڈز گنے کتنے ہیں، تقریباً 85,000 کے قریب ہے نا، اور کچھ پلس. تو وہ اتنے ڈالر میرے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے، وہ مجھے صحیح طرح استعمال کرنا ہے. اگر میں اس طرح ہنسی مذاق میں اور الٹی سیدھی باتوں میں اور بحثوں میں پڑی رہوں گی تو پھر مجھے نہیں پتا اگلا لمحہ میرا ہے کہ نہیں. تو ہم سب کو اس سے یہ منافقانہ چیزوں سے بچنا ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قصے بتا رہے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا ان کو اپنے پہلے والوں کی جو ہے وہ خبریں نہیں پہنچیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم، عاد و ثمود، ابراہیم علیہ السلام کے قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی. اور اس میں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم پر بھی عذاب آیا تھا نا، آیت نمبر 70 میں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن مردوں کی خصوصیات بتا رہے ہیں. اور مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آیت نمبر 71، کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. پھر یہاں دیکھیے وقف لازم جیسے اس میں تھا اسی طرح سے اس میں، یعنی مومن اور مومنات جو ہیں وہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں، ہمارے بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوگی بے شک. اللہم اجعلنا منہم. اور وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار، ان مومن مردوں عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جنت کا وعدہ ہے کہ ان میں سدا بار باغوں میں ان کی جو ہے وہ ہمیشہ قیام گاہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضوان من اللہ اکبر ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی. اللہم اجعلنا منہم. یہاں پہ ہمارا 9 رکوع پورا ہو گیا غزوہ تبوک ہے نا. اب غزوہ تبوک کے بعد ہے نا 10واں رکوع ہے. اس میں جو ہے وہ کفار اور منافقین ہے نا، دونوں جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور سازشیں کرتے تھے، ان کا ذکر ہے. اور جو ہے کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کر ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ہے نا. ان کا سارا غصہ اس بات پر ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے یہ نام کے منافق تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر بہت جو ہے وہ، یعنی کہ نام کے مسلمان تھے منافق، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا. لیکن ان کے جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا اور یہ ساری چیزیں جاری رہیں. اور آیت نمبر جو ہے وہ 74 میں اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کلمہ کفر ہے. تو کلمہ کفر کیا ہے؟ کلمہ کفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا، یہ بھی کلمہ کفر ہے. اور سورہ منافقون میں اور زیادہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ باتیں جو ہے منافقوں کے بارے میں پوری ایک سورت نازل کر دی. یعنی کہ مستقل جو ہے اللہ تعالیٰ یہ منافقوں کی خصوصیات، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ پڑے رہتے تھے، اور منافقوں کے علاوہ جو اہل کتاب جو منافقوں کے ساتھ مل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے اور ان کے اگینسٹ سازشیں کرتے تھے، یہودی ہے نا، ان سب کی بات ہو رہی ہے. وَمِنْهُمْ ہے نا 75 آیت، مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ. دیکھیے اس میں جو ہے جب اس طرح سے آتا ہے تو یہ تاکید کے ساتھ کہ ہم ضرور انہوں نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نوازا تو وہ ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور جو ہے وہ صالح بن کے رہیں گے. یہ انہوں نے عہد کیا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے. اب یہ جو ہے دیکھیے کہتے ہیں کہ جو اسکالرز جنہوں نے اس پر جو ہے بہت ہی ریسرچ کی ہے، خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کچھ چیزیں بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ دیکھیے حدیث ہے کہ منافق کی جو 3 علامات جو بڑی ہیں وہ یہ کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، بد عہد ہوتا ہے اور جھگڑالو ہوتا ہے. بات کرتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے نا. تو نفاق پاکستان کیا ہے کہ دستور کی سطح پہ منافقت، اسلام کے نام پہ ایک ملک لیا اور وہاں دین اسلام نہیں ہے، ہمارا وے آف لائف اسلامی نہیں ہے.
تو اس کی بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ بھی بد عہدی ہے۔ تو پھر وہ اپنے عہد سے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ہی بٹھا دیا، اور جو ان کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ آیت نمبر 79 ہے سورہ توبہ کی، کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مخفی راز، ان کی پوشیدہ سرگرمیوں کو سب جانتے ہیں، اور ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو راہ خدا میں کچھ دیتے ہیں، یعنی صحابہ کا۔ اور اس میں یہ جنگ تبوک کا قصہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سب کو یاد آ گیا ہوگا کہ ابو عقیل انصاری کا مذاق کس طرح انہوں نے اڑایا تھا۔ ابو عقیل انصاری نے پوری رات یہودی کا کنواں چلایا، اور پھر جو معاوضے کے طور پہ جو کھجور ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک کے لیے ڈونیٹ کر دی۔ اس پر جو ہے کافر مذاق اڑانے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور سب سے اوپر رکھ دی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پورا گھر کا مال، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدھا مال جو ہے اس طرح سے دیا تھا، اور ان سب کے اوپر جو ہے ان کا ابو عقیل انصاری کا ہے۔ تو اس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کھجور لے کے چلے ہیں روم کو فتح کرنے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، یہ 11واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 81، کہ جن کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پہ خوش ہوئے، انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کریں۔ انہیں لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ دیکھیں آج کل کراچی میں اتنی گرمی ہو رہی ہے، اس میں ہم کو کتنا سوچنا چاہیے، جتنی گرمی لگے اتنا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار ہے۔ اور تراویح میں بھی جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی یہ ہے۔ تو نار و جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی گرمی 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی گرمی سے، جبکہ 2 دفعہ سمندر کے پانی سے ٹھنڈک کی گئی، ٹھنڈا کیا ہے اس کو۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں، روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا یہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں۔ تو اب اگر یہ آئیں بھی تو کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میری جو ہے میرے ساتھ مل کے کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم پہلے بیٹھ رہے تو بس گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ کہتے ہیں نا کہ چوڑیاں پہن لو، اس طرح سے ایک محاورہ ہے نا، اگر مرد جو ہے وہ عورتوں کے کام کریں گھر بیٹھنے والیوں کے، تو کہتے ہیں کہ تم چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھو۔ اب آیت نمبر 84، ڈاکٹر کنیز آپ کی جو ہے نا یہ ان میوٹ ہو گیا ہے، اس کو جو ہے میوٹ کر لیں ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اب کیا فرما رہے ہیں کہ بہت ہی سخت آیات ہیں، کہ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اور یہ اب ان کو جو ہے صاف منع کر دیا کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے اب آئندہ کسی جنگ میں نہیں جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 84، سخت حکم ہے منافقین کے لیے کہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی آپ مت پڑھیے گا، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، اور ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ بھی اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، والمال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو دنیا میں بھی سزا دے گا۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو یہ فوراً جو ہے ان کے جو ہے درخواست کرتے کہ ہم کو جو ہے جہاد کی شرکت سے معاف کریں نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طبع علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگی ہوئی ہے نا۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ 11واں رکوع ختم ہوا ہے نا، اور اب 12واں رکوع جو ہے وہ اس میں جو ہے کچھ جو مسلمان ہوئے تھے ایسے تھے جو بدوی عرب سے جو ہے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں سے آئے تھے، اسلام کی فتح دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ اسلام تو لے آئے تھے، لیکن سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا
کہ یہ اسلام تو لیا ہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اکثر جو ہے یہ عذر بہانے کرتے ہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت لینے کے لیے، اس طرح وہ بھی بیٹھے رہے بدوی، ہے نا، لکھا ہوا ہے کہ معذرون من العراب، عرابی، اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا۔ مزید کیا کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اتنے، کچھ بہت ضعیف تھے، بیمار تھے، اگر ان کے دل میں جو ہے وہ اللہ رسول کے وفادار ہیں اور دل میں ایک وہ ہے کہ ہم کیوں نہیں گئے، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ چھوٹ ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ بلائنڈ تھے، وہ کس طرح سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی چلوں گا چاہے میں ایک جھنڈا لے کے ایک طرف کھڑا رہوں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا نا، وہی والا بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے وہ بیٹھ گئے نا، جیسے گھر بیٹھنے والیوں میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ہمارا الحمدللہ 10واں سپارہ ختم ہو گیا اور اب ہمارا 11واں سپارہ شروع ہوا ہے، اس کی ایک آیت کی تلاوت کر لیں۔